آج کا یہ پروگرام سیف یوز آف کیمیکل اینڈ پیسٹیسائڈ جس کا انعقاد محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور بائر کراپ سائنس کے اشراک سے کیا گیا. میں اس میں آنے والے اپنے تمام گیسٹ خاص طور پہ بائر کراپ سائنسز کی جتنی مینجمنٹ یہاں پہ آئی ہے سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اور پرٹیکولرلی ہم یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں ہمارے چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی, وائس چانسلر محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان. سر تھینک یو سر فار یور ویلیوبل ٹائم سر. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب وائس چانسلر آ کے وہ ویلکم ایڈریس کے لیے. سر تھینک یو سر. آج کا جو پروگرام ہے وہ کافی ہمارے دل کے قریب ہے. اس یہ جو بائر امبیسڈر پروگرام ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں فار کوائٹ سم ٹائم, قریب 4 سال تو ہو گئے ہوں گے, 4-5 سال. فار ایگزامپل کراپ پروڈکشن لیں تو کراپ پروڈکشن میں جب ہم پاکستان جب بنا تو اس وقت سے آج تک ہم دیکھیں تو ہم بہت ایکسپینڈ کر گئے ہیں. اور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ شہر کیسے پھیل رہے ہیں, اسموک کے ایشوز کیسے آ رہے ہیں, یہ جو گاڑیاں ہیں کاریں ہیں ان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. تو اوور آل اسی طرح کر کے وہ جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی ہے, اس فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو یا باقی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے, اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم جو ایک ضروری حصہ ہے وہ ہے کہ جی ہمیں اس کی پروٹیکشن کرنی پڑتی ہے. کراپ پروٹیکشن کے مختلف طریقہ کار ہیں. اب ماڈرن جو طریقہ کار ہیں وہ ٹرانسجینک کے میتھڈ بھی ہیں, لیکن ایک پیسٹیسائڈ کا یوز بھی وہ کائنڈ آف نیسیسری ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہماری کراپنگ انٹینسٹی بہت ہائی ہے. تو وہ جو ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں بائر کراپ سائنس کو کہ جی انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں اور ایگریکلچر میں پرٹیکولرلی جو ایگریکلچر یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہیں وہ میجر چینج ایجنٹس ہیں. 1 دے آر یوتھ موٹیویٹڈ انرجیٹک. 2 دے ہیو بیک گراؤنڈ جو ہے ایگریکلچر کی ان کے پاس بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. میجورٹی آف دیم رورل ایریا سے بلانگ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا میجر چینج ایجنٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم لانچ کر رکھا ہے کہ آپ امبیسڈرز بنیں اور ایک کمپٹیشن کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے ہمارے کم از کم ایک تو مجھے یاد ہے 1 یا 2 لوگ نے ون کیا پاکستان لیول پہ اور پھر وہ گئے, میرا جرمنی گئے تھے, ایک بچی گئی تھی یہاں سے ہمارے اس ایریے سے, فاطمہ بخاری. ہاں سو اسی طرح کر کے اقرا ذہین کو جو تھی وہ ہماری بچی نے, میں کل پرسوں ہی پڑھ رہا تھا اس کا کہیں فیس بک پہ لگا ہوا تھا, تو پتہ نہیں ان کو کوئی نیا ایمبیسڈر آیا یا کوئی آیا تو انہوں نے اس کو بلایا ہوا تھا ڈنر پہ. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. تو اس کو بہت جو ہے کہتے ہیں نا گرم جوشی سے وتھ فل موٹیویشن آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ٹرائی ٹو ون یہ جو ان کا پرائز ہے, یہ جو کیا کہتے ہیں جو ایجوکیشن ٹرپ ہے, یا سو جس ون تھنگ دی ادر از کہ یہ آپ کی نیٹ ورکنگ فارمرز کے پاس جائیں گے, وہاں سے کئی لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی, آپ کو لرننگ کے لیے بے پناہ اپرچونیٹیز ہوں گی ان کے پاس جب آپ جائیں گے, اور اوور آل بھی ایک جو گڈ کریٹ کریں گے فار دی سوسائٹی, اس کے بینیفٹ پہ انتہا ہیں. تھینک یو ویری مچ. بائر کراپ سائنس کے اندر ہمارے فیلڈ سولوشن کے ہیڈ ہیں, آپ اسٹیج پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ہو از بائر اور اینڈ انٹروڈکشن آف دس پروگرام. مسٹر فہیم صاحب. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں منصوبہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ اینڈ اسپیشلی وائس چانسلر ڈاکٹر آصف صاحب اور ڈائریکٹر اور ڈاکٹر عابد صاحب کا, جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی. تو ڈیفینیٹلی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا موسٹلی ہم بات کر رہے ہوں گے جوڈیشیس یوز آف کیمیکل کی, جوڈیشیس یوز آف پیسٹیسائڈ کی, کیونکہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے بیسیکلی ایجوکیشنل پروگرام ہے جس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے ایمبیسڈر بنائیں اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ جا کے ہمارے ساتھ ہینڈ شیئر کریں, فارمر کی جا کے ٹریننگ کریں اور ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے کیمیکل کا اگر استعمال کرنا ہے تو اس کو بینیفیشل کیسے بنانا ہے. ہیلتھ فار آل ہنگر فار نان. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی ویژن ہو نہیں سکتا. یہ ہماری کمپنی کا گلوبل ویژن ہے کہ ہیلتھ فار آل ہنگر فار نان. اب اگر ہم اس کو دیکھیں بائر کے پرسپیکٹیو سے تو ہیلتھ فار آل کا کیا مطلب ہے؟ ہیلتھ فار آل کا مطلب یہ ہے کہ ہم
جب ان کیمیکل کا استعمال کریں سیف طریقے سے کریں تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ بہتر رہے. اگر انسان کی صحت بہتر نہ ہو اور اس کے پاس جتنی مرضی انکم آ جائے تو میرے خیال میں اس انکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہنگر فار نان. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان بھوکا نہ سوئے, اور وہ فوڈ سیکیورٹی کو ہم نے کیسے انشور کرنا ہے؟ تھرو ریسرچ, تھرو انوویشن. یہ سارے بائر کے آبجیکٹیو ہیں جس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ویژن کو جو ہے وہ میٹ کریں. تو ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے بات کریں گے اس کے اوپر, لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ بائر ایز اے بائر ہم کیا ہیں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ ڈویژن جو ہے نا وہ نیچے دکھا رہا ہے, جس کے اندر آ رہا ہے کہ وائی وی آر آور پرپز کیا ہے, جس کی میں نے بات کی ہے, ویژن کی بات کی ہے, اس کے بعد میں نے بزنس اسٹریٹجیز کی بات کی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے کور جو ہے وہ ویلیوز ہیں. تھوڑی سی میں بائر کی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ 1863 کے اندر بائر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. منہائم کے اندر ہمارے دو لوگ تھے, ایک کا نام فریڈرک بائر ہے اور دوسرا ویسٹ کوٹ ہے. وہ بیسیکلی رنگ ساز تھے, وہ کپڑے رنگتے تھے. ان کی آبزرویشن کے اندر آیا کہ جب وہ جا کے کہیں پہ وہ پانی ڈالتے ہیں تو اس سے کیڑے مرتے ہیں. تو آئیڈیا دیکھیں کہاں سے آیا. ایک رنگ ساز بندہ جو ہے اس کے ذہن کے اندر یہ آئیڈیا آیا کہ جب وہ جا کے پانی ڈالتا ہے کہیں پہ اس سے انسیکٹ جو ہے وہ مر رہے ہیں. تو یہاں سے بیسیکلی ایک آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے, اور آج دیکھیں کہ بائر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. تو یہ سیف یوز پروموشن کے حوالے سے دکھا رہے ہیں کہ 50+ ٹریننگ جو ہے ہم نے کنڈکٹ کی 2020 کے اندر 2022 کے اندر پاکستان میں, جس میں ایک ٹریننگ پروگرام ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ فارمرز کے لیے, جہاں پہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ جا کے ان کو تھرو اسپرے مین جو ہے ان کی اپلیکیشن ٹیکنیک کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپلیکیشن کرنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی ایسی میت لینی ہے کہ وہ ان کیمیکل کا سیف یوز کیا جا سکے. تو سیفٹی کی پروموشن کے لیے بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ٹریننگ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. ڈو یو پروٹیکٹ یور سیلف. تو بیسیکلی ہم اپنا ایجنڈا وہی ہے کہ ہم نے اگر ہربیسائڈ کا یوز کرنا ہے, انسیکٹیسائڈ کا یا پیسٹیسائڈ کا, کسی چیز کا بھی کرنا ہے, تو اس دوران میں ہم نے جو اپنے سیفٹی میئرز لینے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, کیونکہ سیفٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں کلاسز دی ہوئی ہے. واٹ ڈز رسک مین. رسک کی کون کون سی مطلب کہ کلاس ہوتی ہے, جیسے ایکسٹریملی ٹاکسک کی بات کر رہے ہیں, لو ٹاکسک کی بات کر رہے ہیں, لو رسک کے اندر یہ آ جاتے ہیں. اگر لو ایکسپوئر ہے اور ایکسٹریملی ٹاکسک ہے لیکن ایکسپوئر آپ کا کم ہوا ہے تو اس کو وہ کلاس ہے لو رسک. لیکن بے شک دوائی جو ہے لیس ٹاکسک ہے, آپ نے سیفٹی اکوپمنٹس یوز نہیں کیے, ٹھیک ہے, تو ہائی ایکسپوئر ہو جاتا ہے آپ کا, تو اس کا رسک جو ہے وہ موجود ہے. تو اب یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بے شک دوائی جو ہے ہیزرڈ کا جو اس کے اندر فیکٹر ہے وہ بے شک کم ہے, یا اس کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ کم ہے, لیکن اگر ایکسپوئر زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی جو رسک ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد باڈی کے اندر کیسے جو ہے نا وہ انٹر ہوتا ہے کیمیکل, تو اس کے لیے یہ بتایا ہوا ہے جو سینسٹیو پارٹ ہے. بیسیکلی سینسٹیو پارٹ کے اندر آپ کے سانس کے تھرو, ایٹنگ کے تھرو, ڈرنکنگ کے تھرو, مطلب کے تھرو جو آپ کا منہ ہے, منہ کے ذریعے جو ہے وہ انٹر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ بریتھ کرتے ہیں نوز کے ذریعے جو ہے وہ انٹر ہو سکتا ہے, اسکن کے ذریعے ہو سکتا ہے کانٹیکٹ, اور آئی کانٹیکٹ سے آئی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو 4 حصے ہیں جسم کے, اس کے اندر منہ آ جاتا ہے, ناک آ جاتا ہے, اسکن آ جاتی ہے, اور پھر آنکھ آ جاتی ہے. یہ بڑے سینسٹیو ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, اور جب ہم کیمیکل بناتے ہیں, کوئی سولوشن بناتے ہیں, تو بیسیکلی ہم اپنے ہاتھ سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے فرض کریں گلوز نہیں پہنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہائی رسک گلوز جو ہے آلریڈی ایکسپوز ہے. تو اس لیے ہمیں ان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا ہے جب ہم کیمیکل پہ یوز کریں. اس کے بعد ایک پروسیس ہے پروڈکٹ اسٹیورڈشپ کا. یہ پروڈکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے جب اسٹارٹ ہوتا ہے
اس کے بعد مارکیٹ تک جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد آگے جیسے کسان استعمال کرتے ہیں، استعمال کے بعد جو ہے اس کا ڈسپوزل جو ہے، جو ہمارے کنٹینرز ہوتے ہیں، بوتل ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کون سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنی چاہیے، جیسے نمبر 1 اسٹاک آف وین ڈیمانڈ از سفیشینٹ، تو ہمارے پاس سفیشینٹ جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اسٹاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وین بائنگ کراپ پروٹیکشن پروڈکٹ آلویز کنسیڈر یور انٹینڈڈ یوز اونلی بائی اوریجنل پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہمارے لوگ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں فارمرس کے ساتھ، وہاں پہ بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ ہمارے جو رجسٹرڈ ڈیلر ہیں ان سے آپ پروڈکٹ لیں، تاکہ آپ کو یہ گارنٹی ہو کہ جو آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں وہ وائرل بیس پروڈکٹ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر 2 نمبری بھی ہوتی ہے، تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ رجسٹرڈ جو ڈیلر ہوتے ہیں ان کے ساتھ